اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید اور انتہائی زیادہ مبارکباد کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے آج ہم اس بہترین کام، جو اس کرۂ ارض کے اوپر سب سے بہترین کام ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، تو اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو اس لیے زیادہ مبارکباد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں پہلے سیکھنے والوں کا ذکر ہے، تو آپ سب اور میں بھی سیکھنے والوں میں خود کو شامل سمجھتا ہوں، ہم سب اس میں اکٹھے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا، چیٹ باکس میں جن لوگوں کے کویشچنز آ رہے ہیں انہیں آپ لوگ جو ہم میں سے بہتر ہیں ٹیکنالوجی میں، انہیں ہیلپ کرتے رہیں۔ شاہ زیب ماشاء اللہ یو آر آلریڈی ڈوئنگ لاٹس آف گڈ ورک، آپ بھی پلیز انہیں ہیلپ کرتے رہیے۔ کو ہوسٹ ہیں میرے ساتھ حوری آیت، آپ بھی پلیز اس کو دیکھتی رہیے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی کورس کے تعارف کے حوالے سے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کو انگلش میں ہم یوزلی شارٹ فارم میں QC1 کہتے ہیں، اور یہ جس بیچ کا آپ حصہ ہے یہ ہے 256، تو یہ یاد رکھیے انشاءاللہ آخر تک یہ بیچ نمبر ایز اے ریفرنس ہمارے ساتھ چلے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ چیٹ باکس میں اس وقت آپ کے سوالات کے میں جواب نہیں دے پاؤں گا، انشاءاللہ آخر میں آپ کے سوالات لیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کی اس تعارفی کلاس کے اندر آپ کو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا تعارف کروایا جائے گا۔ ارشد اقبال ملک صاحب جو میرے بھی استاد ہیں، انشاءاللہ آج ہماری کلاس میں بھی شامل ہوں گے۔ آج کا سیمپل لیسن جو ہے وہ پڑھائیں گے، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کا تعارف ہوگا۔ کاشف سہیل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ کورس کا تعارف ہوگا کہ یہ کورس کیا ہے اور یہ کس طرح سب سے تیز طریقے سے اور بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے قرآن کے 50% الفاظ یعنی 40,000 الفاظ کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ارشد اقبال ملک صاحب ہوں گے، وہ ہمیں اس کے اوپر ہم سب سے آج میں نے انہیں دعوت دی تھی، وہ شامل ہوں گے اور اس حوالے سے ہمیں پڑھائیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، سعودی عرب یونیورسٹی آف اوکلاہوما USA، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ فہد یونیورسٹی میں دمام سعودی عربیہ میں، فاؤنڈر ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے۔ اگر آپ کبھی گوگل کریں اور PSTV پر آپ نے ان کے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، تو الحمدللہ یہ ان کی کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے استاد اور آج انشاءاللہ کچھ دیر میں کلاس میں شامل ہوں گے ارشد اقبال ملک صاحب، BS کیمیکل انجینئرنگ ہے USA، اسلامک اسٹڈیز میں کوالیفکیشنز ہیں ان کی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور انڈرسٹینڈ قرآن کورسز جو ہیں وہ اس کے ٹیچر ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک بڑے انوویٹو کانسیپٹ جو باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں آج کی اس کلاس کے اندر، انہیں پتہ ہے کہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا قیام انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے نام سے، جس کے وہ چیئرمین بھی ہیں۔ اور میں نے یہ کورس وہیں پہ اسی الفلاح اسلامک کمیونٹی سینٹر سے اس کے ڈفرینٹ لیولز کیے ہیں۔ الفلاح جو اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے یہ انفیکٹ ایک بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ منفرد نظریہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو اور تمام ایسے لوگوں کو، لائک مائنڈڈ فیملیز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہو، اور قرآن ہماری زندگیوں کا طریقہ ہو 24/7۔ یہ 5-7 نہیں ہونا چاہیے 5 نمازیں اور بس اسلام ختم، نہیں، بلکہ قرآن کو ہر لمحہ سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ تو اس حوالے سے الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے اسلام آباد کے اندر یہ موجود ہے انشاءاللہ، اور یہ کورس انہی کے تعاون سے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا جو احباب اس وقت ریز ہینڈ کر رہے ہیں، برائے مہربانی کلاس کے درمیان اس کو نیچے کر لیں، آپ کے سوالات آخر میں لیے جائیں گے۔ جی اب میرے حوالے سے، کیونکہ اس کورس کی ریکوائرمنٹس میں ہے اس لیے یہ تعارف آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ الحمدللہ
میں نے انڈرسٹینڈ قرآن کورس لیول 1 to 3 کوالیفائی کیے ہوئے ہیں. میں خود کو قرآن کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں, طالب علم ہی ہوں, اور البتہ میں سرٹیفائیڈ ہوں ایز اسسٹنٹ ٹو قرآن ٹیچر. ابھی تک الحمدللہ ہم نے ابھی ریسنٹلی 3 آن لائن بیچز آفر کیے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 بیچز آفر کر چکے ہیں الحمدللہ. تو بالکل ریسنٹ بیچ کے اندر 100 لوگوں نے فائنل کوئز کے اندر بھی کوالیفائی کیا ہے. دعویٰ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ٹریننگز کا میں حصہ بھی رہا ہوں. اس کورس میں چونکہ ہم قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو تجوید انشاءاللہ اگر آپ یہاں پر تجوید سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تو یہ تجوید کورس نہیں ہے. یہ آگے جا کے میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی وضاحت کر دوں گا. اس کے لیے آپ الگ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں ہیلپ کر دیں گے. میں خود سے ایک ایسے طریقہ کار کے اوپر کام کر رہا ہوں جس میں بچوں کو آوازوں سے یا کسی کو بھی ایڈلٹس کو بھی جو آوازوں سے قرآن بہت جلدی پڑھایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی مستقبل میں اس کے کورس. میری پروفیشنل کوالیفکیشن ہے جی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریزیڈنسی فرام یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ولمنگٹن US. PhD اسکالر ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. Government of Pakistan awarded me with an award of service of knowledge. I work as a consultant and master trainer at International Islamic University Islamabad. I've been with Higher Education Commission and there are a couple of other things. I set up the Tasaddaqu. I am the CEO of the Anagog EPM, which is a company, and a founder of CEO and You International. This is a little about my introduction. Now, moving forward, اس کورس میں میرے ساتھ میرے مینٹور ہیں, میرے استاد بھی ہیں ارشد اقبال ملک صاحب, اور انشاءاللہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ کورس کے دوسرے حصہ میں انشاءاللہ آپ کو آج کل سیمپل لیسن بھی پڑھائیں گے. ٹیچر اسسٹنٹس لسٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. یہ لوگ آپ کو آپ کے سوالات کے حوالے سے, آپ کی ریویژن کے حوالے سے اور پریکٹس کے حوالے سے آپ کی مدد کیا کریں گے انشاءاللہ. آج کی اس کلاس کو منعقد کرنے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اپیرنٹلی آپ ایک میسج کرتے ہیں, آپ کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے, لیکن ایک پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الفلاح منزل سٹاف, مسٹر وکاس, مسٹر شہزاد اور مسٹر محمد حسین کا. مسٹر وکاس کا خاص طور پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی, میرا خاندان بھی اس وقت میرے ساتھ ہے. میری وائف جو بہت مددگار ہوتی ہیں, میری بیٹی 9 years old, مائی ڈاٹر, شی از ابھی بھی اس وقت ایز اے ہوسٹ کام کر رہی ہیں. آج ٹیکنالوجی کے سیشن میں مسلسل وہ آپ کو تلاوت بھی سناتی رہیں, آپ سے بات بھی کرتی رہیں. شاہزیب سلیم میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے, میرے بیٹوں کی طرح ہے, اینڈ ہی از گیونگ ٹیکنیکل سپورٹ ٹو آل آف یو. آپ سب کو ہیلپ کر رہے ہیں. محمد حمزہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ٹیکنیکل سپورٹ کے حوالے سے آپ سب کو ہیلپ کر رہے ہیں. آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بلال سعید صاحب از آلویز ویری کائنڈ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے دوست مسٹر نبیل جو ہیں وہ زوم کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ all who have helped in any way, especially spreading the message. آپ میں سے جس کسی نے بھی جن لوگوں کو رجسٹرڈ کروایا ہے بہت محبت سے, پیشن سے, جذبے سے, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. تو آپ سب بھی ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے. چونکہ ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ 200 سے اوپر لوگ آپ سب شامل ہیں اس کلاس میں, تو تعارف ہم ایک کر کے نہیں کر سکتے. آپ کا واٹس ایپ گروپ کھولا جائے گا, اس میں سے جو لوگ چاہیں, آپ کی اپنی چوائس ہے. اس وقت 2 واٹس ایپ گروپ آپ کے سیٹ کیے گئے ہیں, ایک خواتین کے لیے اور ایک مرد حضرات کے لیے. تو میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنا نام پروفیشن لکھ کے بھیج سکتی ہیں اگر وہ چاہیں, نہیں چاہیں تو ان پر کوئی کمپلشن نہیں ہے. اسی طرح جو میرے بھائی ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا تعارف ڈال سکتے ہیں. اگر آپ, جیسا کہ ہم بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پورے خاندان, اپنی فیملی, اپنے احباب, اپنے بچوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ بٹھائیے. پچھلے کورسز میں بھی عموماً ہمارے بہت سے احباب تھے جن کی پوری فیملی, بچے وہ بڑی اسکرین کے اوپر لگا کر بھی بچوں کو یہ کورس کرواتے تھے. لیکن یہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ مختلف افراد ہیں تو جن کے پاس موبائل ہیں وہ سب رجسٹرڈ ہوں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے جب کوئزز وغیرہ آئیں گے بعد میں,
تو اس کے لیے اور ہوم ورک کے لیے آپ کو مختلف ڈیوائسز سے آپ سالو کر پائیں گے، ایک ڈیوائس سے مختلف لوگ نہیں کر پائیں گے اس کو، تو اس کی بھی آپ کوشش کیجیے۔ اور جب آپ کو فارمل رجسٹریشن کا لنک آئے گا تو آپ میں سے ہر کوئی اس کے اوپر سیپریٹلی رجسٹر ہو۔ سو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سے بہتر کام روئے زمین کے اوپر اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں اور یہ جانیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کورس ڈیز کے حوالے سے آپ سب کو پہلے ہی پتا ہوگا، آج الحمدللہ فیبرری 16 2021 کو یہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ ہم ہر ہفتے 8 ہفتوں تک منگل بدھ جمعرات 3 دن روزانہ 1 گھنٹے کے لیے 9 سے 10 اس کلاس میں اکٹھے ہوا کریں گے۔ اس درمیان میں آپ کو مختلف قسم کے ریسورسز بھیجے جائیں گے، آپ کو پی ڈی ایف فائلز بھیجی جائیں گی، آپ کو ویڈیو لنکس بھی آیا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ہوم ورک لنکس بھی آئیں گے بہت آسان طریقے سے آپ کے گروپ کے اندر، آپ وہاں سے کلک کر کے اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں۔ آپ کے 2 کوئزز ہوں گے اس درمیان میں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ اس کی ڈیٹس ہی آپ کے سامنے ہے، یہ ساری پریزنٹیشن آپ کو گروپ میں آ جائے گی، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویسے نوٹس لیں تو اچھی بات ہے۔ سو روزانہ 9 سے 10 بجے کے درمیان انشاءاللہ کلاس ہوا کرے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ 15 منٹ پہلے ضرور کلاس میں شامل ہو جائیں، اور اس درمیان میں 10 منٹ ریویو پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کورس میں آج پہلی ہی کلاس سے ایک فرق محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور اللہ کے فضل سے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک مکمل تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے۔ سو کوشش کیجئے کہ آپ کبھی بھی کلاس کو مس نہیں کریں۔ یہ ہماری ٹوٹل 24 کلاسز ہوں گی، 8 ویکس، 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کورس کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ اس کورس کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو اس کو کرنے کے بعد رمضان میں آپ پوری ایک تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا الحمدللہ آپ کس قدر بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مکمل پلان ہے جی، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا۔ کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اس کا اچھا پلان کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ پورا پلان آپ کے پاس ہوگا، آپ اس پلان کو آپ کو پی ڈی ایف فائل آ جائے گی، اس کو الگ سے بھی اپنے پاس رکھیے۔ آج الحمدللہ ہم شروع کر چکے، آج انٹروڈکٹری کلاس ہوگی، لیسن کا سیمپل آپ کے سامنے پریزنٹ ہوگا، کل لیسن 1 اور 2 ہوگا، کل لیسن 1 ہوگا، پرسوں لیسن 2 ہوگا، پھر انشاءاللہ اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہے گی، اور ہم 8 اپریل 1 ویک رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کر چکے ہوں گے۔ سو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے اس کورس کا حصہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک فارمل رجسٹریشن بھیجی جائے گی، یہ لنک بھیجا جائے گا، اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے گا۔ جب آپ اس لنک پر خود کو رجسٹر کروائیں تو اپنا پورا نام لکھیے گا، تاکہ کل کو آپ جو سرٹیفکیٹس بنے تو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آئے۔ گھر کا ایڈریس بھی برائے مہربانی پورا لکھیے گا، یہ کانفیڈینشیل رہتا ہے، ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ خاص طور پر اگر آپ کو کتابیں منگوانی ہوں تو وہ ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کمپلشن نہیں ہے، آپ سٹی یا کنٹری کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے۔ اپنا ای میل آئی ڈی ضرور آپ اس کے اندر مینشن کیجئے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ فارمل رجسٹریشن جو ہے لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آج کی انٹروڈکٹری کلاس کے بعد، تاکہ آپ یہ فیصلہ نہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی اس کورس کو کرنا چاہے گا ابھی اس کے فوائد جاننے کے بعد۔ آپ کو روزانہ ایک ہوم ورک لنک بھیجا جائے گا، چھوٹا سا ہوم ورک لنک ہوگا جو 5 سے 10 منٹ کے اندر یا میکسیمم 15 منٹ کے اندر آپ اس کو کر سکیں گے۔ یہ ایم سی کیو ٹائپ کویسچن ہوں گے، یعنی آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، یہ آپ کے سامنے سیمپل ہوم ورک ہے، یہ دیکھیے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس میں سے یہ آپ کے پاس آپشن آئیں گے اور آپ یہاں سے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اس پر
جو بیسٹ آپشن آپ کو لگے گا آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ نمبر جی آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کیا جا چکا ہے، لیکن میں حوریہ آیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پھر اس میں ڈال دیں، جو ہمارا رجسٹریشن کا نمبر ہے واٹس ایپ کا جی۔ سو اوکے، اچھا جی۔ سو آپ روزانہ آپ کو ہوم ورک آئے گا، اسی طرح آپ کو ایک ورک بک بھیجی جائے گی تاکہ آپ اس کے اوپر لکھ سکیں۔ ابھی ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ کیا ہمیں کاپی پینسل لے کر بیٹھنا چاہیے؟ جی بالکل، ضرور کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، آپ نوٹس لیں، لکھنے سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو انشاءاللہ ہم ایک ورک بک بھی بھیجیں گے، اس کے اندر بھی آپ لکھیں کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیجیے، کم از کم 5 منٹ کے لیے۔ اچھا جی، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کورس میں آپ سرٹیفکیٹس کوئی ملتے ہیں یا نہیں؟ تو ویسے تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے ایک خالص اس نیت سے کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ سکیں، اللہ سے اپنا تعلق بہتر کر سکیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی سرٹیفکیشن آپ کی ہو، آپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں بالکل۔ آپ کو جو ہوم ورکس ہوں گے اس کا 15%، آپ کی ورک بک کا 15%، مڈ ٹرم کوئز کا 30% اور فائنل کوئز کا 40%، اس سے ٹوٹل آپ کا رزلٹ بنتا ہے۔ اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لے سکیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ جو ہے وہ 70 سے لے کے 89% تک آپ لیں۔ اگر آپ اٹینڈنس جو ہے آپ کی 50 سے 70% تک جاتی ہے تو آپ کو وہ ملتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن مل سکتا ہے۔ آپ جب گروپ میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو ہوم ورک لنک جائے گا اور آپ ہوم ورک کریں گے، وہ آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہوگی انشاءاللہ۔ سو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہوم ورک ساتھ ساتھ ہی کرتے جائیں اور آپ کی اٹینڈنس بھی ساتھ ہی ہوتی جائے۔ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے چونکہ یہ کورس فری ہے، لیکن سرٹیفکیٹ کے آپ کو جو اس کے پرنٹنگ اور کوریئر چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنا ہوتے ہیں، وہ تقریباً 300 کے قریب ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کوریئر کے لیے۔ آؤٹ آف کنٹری آپ کو ای سرٹیفکیٹ بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، کورس کے حوالے سے آپ کے یہ مٹیریلز ہیں، ان میں سے ریکوائرڈ مٹیریل ایک طرف آپ دیکھیے کہ اس کی ایک ٹیکسٹ بک ہے، میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اس کی ٹیکسٹ بک ہے، بڑی خوبصورت سی کتاب ہے یہ ٹیکسٹ بک، اور یہ اس کی ورک بک ہے اس کورس کے لیے، اور اس کا ایک اسی طرح الفاظ مانی کا ایک کارڈ بھی ہے جو کہ یہ ہے، یہ آپ کے سامنے اس کا الفاظ مانی کا کارڈ ہے، یہ آپ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں ہر وقت اس سے آپ۔ اچھا، اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو اس کو ہارڈ کاپی میں منگوائیے، اور یہ تقریباً کوئی 500 یا 600 کا کمپلیٹ مٹیریل آپ کو سبسیڈائز پرائس میں ملتا ہے، اور یہ کوریئر کر دیا جاتا ہے آپ کے ایڈریس پر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں منگوا سکتے تو آپ سافٹ کاپی میں انشاءاللہ ہم یہی چیزیں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے، آپ وہاں سے لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپشنل مٹیریل بھی آپ الفلاح منزل سے منگوا سکتے ہیں، نیچے ان کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے یہ مٹیریل منگوانا ہو۔ میں ویسے سب کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ ضرور منگوائیں، بیکاز یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کے پاس ریفرنس کے طور پہ رہے گی، اور آپ نے زندگی میں شاید اس سے بہتر انویسٹمنٹ نہ کی ہو۔ میں نارملی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر آپ نہیں منگوانا چاہیں اور آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یہ کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ کے پاس 7 سافٹ کاپیز بھی شیئر کی جائیں گی، خاص طور پہ جو احباب ملک سے باہر ہیں، دوسرے ممالک اس کو منگوانا، تو انہیں ہم سافٹ کاپی ٹیکسٹ بک کی، ورک بک کی، الفاظ مانی کارڈ کی بھجوا دیں گے، آپ اس کے پرنٹ لے کے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کورس کا مواد جو ہے اس کی پکچرز آ رہی ہیں، یہ بک ہے، اس کے ساتھ یہ ورک بک ہے، اور یہ خوبصورت اور بہترین پرنٹنگ کے باوجود بڑے سبسیڈائز ریٹس میں الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ ان سے ڈائریکٹ منگوا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ کورس مٹیریل منگوانا ہو، اس کے لیے آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ احباب کراچی سے ہیں تو یہ وہاں سے بھی مل سکتی ہیں، پشاور سے ہیں تو یہ وہاں سے بھی مل سکتی ہیں۔
یہ دیکھیے جی، یہ ووکیبلری کارڈ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے پاکٹ میں رکھ لیں، کہیں بھی گاڑی میں رکھ لیں. میں نے بہت زیادہ گاڑی میں، میرے ابھی بھی پاکٹ کارڈ پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے یہ آپ آسانی سے آپ یا اپنی جیب میں رکھ لیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی آپشنل ہے، آپ یہ بھی منگوا سکتے ہیں. اچھا، اب ذرا کورس کے حوالے سے کہ اس کو ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے. اس میں جی اس وقت جو ماڈرن بکس ہیں لرننگ کی، مختلف طریقے ہیں لرننگ کے، ان سب کو اس میں استعمال کیا گیا ہے. عربی قواعد کی جدید کتابیں، قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کی تعداد تک گنی گئی ہے. پڑھانے کے بہترین انداز جو ہیں دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے. نئی زبانیں کیسے سیکھی جاتی ہیں بہتر طریقے سے، اس ساری علم کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے. دماغ کا بہتر استعمال کیسے ہوتا ہے، خود کو بہتر سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر جو بکس ہوتی ہیں ان کو استعمال میں لایا گیا ہے. اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے کانسیپٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا. تو انشاءاللہ آپ اس کی افادیت جب آپ اس کو اٹینڈ کریں گے وہ آپ دیکھیں گے. اب جی چونکہ ہم کورس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک خاص بات میں آپ سب سے ضرور کرنا چاہوں گا. میرا نام ہے کاشف سہیل، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں، اور اگر مشکل ہو تو چونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک نام ہے تو آپ مجھے سر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ مجھے نہ تو آپ مجھے مولانا، علامہ، مفتی یا قاری صاحب نہیں کہہ سکتے. اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سب چیزوں کی اہلیت نہیں رکھتا، میں اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوں. تو آپ اگر مجھے ایک عام طالب علم کہیں تو سب سے اچھی بات ہے. یہ جو کورس ہے یہ علماء نے سے معلومات لے کے، انفارمیشن لے کے اس کو ڈیزائن کیا گیا. الحمدللہ ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے. میں یہ چیز ان سے سیکھ کر آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو میری اپنی پوزیشن بھی ایک طالب علم والی ہے. تو میں الحمدللہ کوشش یہ کروں گا کہ میں اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. تو اس وضاحت کے بعد اب آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. میرا میں ہمیشہ یہ خوش گمانی میں رہتا ہوں کہ جو بھی احباب اس وقت اس کورس کا حصہ بنے ہیں وہ یقیناً انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ کر آنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے لیے کہ ہمیں زیادہ اس کے لیے موٹیویشن ہو. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں یا کسی کلاس میں داخلہ لیں اور اس میں آپ روزانہ ایک ماہ میں کتنے لیکچرز مس کیے. اچھا، میں جب بھی آپ سے ایسے سوالات پوچھوں تو آپ چیٹ باکس میں مجھے جواب دے سکتے ہیں. Probably the chat box is with you, beta. Okay, it's there now. All right. Okay. میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایک دن میں، اچھا جی کچھ احباب کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، تو مجھے ذرا پلیز بتا دیجئے کہ آپ سب کو مسئلہ ہو رہا ہے یا اچھا کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے بھی آواز نہیں آتی. تو مجھے باقی کچھ احباب بتا دیجئے کہ کیا سب کو آواز نہیں آ رہی اس وقت. جی اچھا، زیادہ تر احباب کو آواز آ رہی ہے، اس لیے باقی احباب اپنے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چیک کریں یا اپنی ڈیوائس کو چیک کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کی آواز نا تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہے. وعلیکم السلام. سر آپ کی آواز تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہے، انٹرنیٹ میں مسئلے آپ کے. اوکے شاہ زیب، میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو، اچھا زیادہ تر لوگ ہمیں بتا رہے ہیں چیٹ باکس میں کہ آواز آ رہی ہے. تو اوکے اچھا آل رائٹ، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آواز، اچھا جی ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو بھی چیک کریے. آگے چلتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب ذرا اس طرف توجہ دیجیے کہ اگر ہم ایک دن میں 6 لیکچر مس کر دیں تو آپ مجھے بتائیے ایک ماہ میں آپ نے کتنے لیکچر مس کیے. چیٹ باکس میں مجھے ذرا کیلکولیشن کر کے جن کا میتھس اچھا ہے وہ جواب دیں.
माशाल्लाह, इरफान अरशद साहब वेरी क्विक, एहसान साहब, फिराज असमत सिस्टर, ये सिस्टर लुबना, सिस्टर रमशा। 180 आपने एक माह में मिस किए, तो एक साल में आपने कितने मिस कर दिए? आपने एक साल में तकरीबन 2000 के करीब लेक्चर जो है वो मिस कर दिए। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या आप पास कर लेंगे? क्या आप वो इम्तहान पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरे बहुत अजीज और मोहतरम मुसलमान बहन और भाई, आप हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कुरान जो अल्लाह की किताब है, वो रोज़ाना आप देखें नमाज के अंदर 6 मरतबा कम अज़ कम हम सुनते हैं उसको, और हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें एड्रेस किया जा रहा है, हमसे बात की जा रही है। खास तौर पे जब कहा जा रहा होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो डायरेक्ट हमसे बात की जा रही होती है, तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या कहा जा रहा है। और कितने अफसोस की बात है, दुख की बात है, हमारे लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह के उस खूबसूरत कलाम को जब खालिक खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो, हम उसे समझ ना पाए। तो इसलिए आइए आज हम सब मिलके अपना जो सफ़र है उसको शुरू करें, जिसमें हम मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस बनने की तरफ। हम पैदा हुए मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, हम मुसलमान थे, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, लेकिन आज हम मुसलमान बनने की तरफ एक प्रोसेस शुरू करें कि हाँ, हम इसको सिलेक्ट करें, हम सही मुसलमान बन रहे हैं, हम अल्लाह के कलाम को और अल्लाह के अहकामात को समझना चाहते हैं। तो इस सफ़र को शुरू करते हुए इस चीज़ को याद रखिए, अपने दुश्मन को पहचानिए। तो इस सफ़र को करते हुए आपका दुश्मन कौन होगा? शैतान, माशाल्लाह, वेरी वेल सेड। जी बिल्कुल, कभी नफ्स का शैतान, कभी हमारे दोस्तों में से शैतान, कभी अहबाब में से, कभी हमारे इर्द गिर्द के अफराद में से शैतान। तो इस शैतान से महफूज रहिएगा। आपने एक ऐसा सफ़र शुरू किया है कि जो शैतान के लिए इंतहाई ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा। तो आपने इससे जो है ना, खुद को, अपने दुश्मन को पहचानते हुए अब इस मंजिल की तरफ आपने रुकना नहीं है, जिस मंजिल की तरफ आप चल पड़े हैं, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं। तो आइए कोर्स के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। कुरान का मौजज़ा, आप में से कोई बता सकता है कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? जी जी, कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है इंसान में तब्दीली। बिल्कुल, इंसान के अंदर हम वो क्या करता है कि इंसान को तब्दील करके रख देता है। और इसकी आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी नो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स कि कुरान ने कैसे दुनिया को, हालात को, अक़वाम को बदल के रख दिया। तो अब इससे पहले कि हम ज़्यादा इसकी तफसील में जाएँ, कुछ अहम चीज़ें, हदायत ज़रा मैं चाहूँगा कि आप उस पर तवज्जो कर लें। बराए मेहरबानी क्लास के दरमियान ये जिन लोगों ने हाथ ये लोअर हैंड कर लें, इससे थोड़ी-सी मुझे अटेंशन थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा जी, आप सवालात कैसे करेंगे और उसके जवाबात कैसे दिए जाएँगे? आपके सवालात के जवाब जो हैं दे विल बी वन ऑफ द 5 वेज़ टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। नंबर 1, जब भी आप सवाल पूछेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे सवाल आता है मैं उसका जवाब दूँगा। नॉर्मली आप चैट बॉक्स में क्लास के दरमियान सवाल पूछ पाएँगे जब हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। और क्लास के एंड के ऊपर आप रेज़ हैंड करके लाइव रेज़ हैंड। अच्छा, ये रेज़ हैंड मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने वीडियो में रेज़ हैंड नहीं करना। ये पिछली दफ़ा हमारे एक पार्टिसिपेंट यही समझते रहे कि शायद वीडियो में रेज़ हैंड करेंगे। ये ज़ूम की ऐप के अंदर रेज़ हैंड का ऑप्शन है, जो मैं आपसे बार-बार कहता रहा हूँ कि आप उसको सीख भी लीजिए। वहाँ से आप ये रेज़ हैंड करना सीखेंगे। आप रेज़ हैंड किया करेंगे और आपको हमारे को-होस्ट जो हैं वो आपसे आपके सवालात ले लिया करेंगे। आज अभी इस वक़्त क्लास के दरमियान सवालात नहीं लिए जाएँगे वक़्त की कमी के बायस। तो बराए मेहरबानी अगर आपने रेज़ हैंड का ऑप्शन जान लिया है तो इसको नीचे कर लीजिए। आप इसी को दोबारा टैप कीजिए, लोअर हैंड कर लीजिए अपना, बराए मेहरबानी। अच्छा जी, उसके अलावा नंबर 1, तो अगर सवालात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सवाल का जवाब मुझे आता होगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा।
अच्छा, कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसके लिए मैं ये इशारा करूंगा, ये इशारा, इसका मतलब है वन ऑन वन, कि आपका सवाल ऐसा है आप मुझसे अलग से पूछ लीजिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अलग से मैसेज करके वो सवाल पूछ सकेंगे, मैं वहां पे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। आपके कुछ सवालात ऐसे होंगे जो आप पूछेंगे और मैं ये इशारा करूंगा, ठीक है जी। ये इशारा जब मैं आपसे करूंगा तो इसका मकसद होगा ये आगे आ रहा है सवाल, तो अभी इस जगह पर इस सवाल को छोड़ दीजिए, आगे कोर्स में ये सवाल ये जवाब आएगा तो इंशाल्लाह उस वक्त हम इसको स्टडी करेंगे। नंबर 3, आप सवालात पूछेंगे, नंबर 4 सॉरी, आप कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिस पर मैं आपको ये इशारा करूंगा, ये इसका मतलब है कि सवाल हमसे रेलेवेंट नहीं है, इस कोर्स से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इसको अभी छोड़ दें, हम इस पर बात नहीं करेंगे। नंबर 5, आप कोई सवाल पूछेंगे जिसका जवाब हो सकता है मुझे ना आता हो, वो कोर्स से रेलेवेंट हो, और यकीनन ऐसे बहुत से सवालात हो सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब बाद में ले लीजिए, ठीक है जी। सो इस तरह से इंशाल्लाह हम आपके सवालात को लेंगे। अच्छा, चैट बॉक्स के अंदर आप सवालात लिख सकते हैं, वहां भी आपको जवाब दिए जाएंगे, मेरे को होस्ट भी रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और क्लास के एंड के ऊपर वो सवालात पढ़ के भी वहां से जवाब दिए जाएंगे। सेशन के दरमियान अभी इंशाल्लाह हम अगले वीक से आपको चांस देंगे सेशन के दरमियान सवालात पूछने का भी, और क्लास के एंड के ऊपर इंशाल्लाह हर क्लास के इख्तिताम पर आप लाइव हैंड रेज करके, ये जो अभी आप हैंड रेज कर रहे हैं सब लोग, आप सवालात पूछ पाएंगे, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा, लाइव क्वेश्चन एट द एंड। व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए खोला जाया करेगा, एक दिन क्लास से पहले यानी मंडे, एक दिन क्लास के बाद यानी फ्राइडे, ताकि आप उसमें भी अपने सवालात पूछ सकें। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बराए मेहरबानी कुरान कोर्स के अलावा किसी किस्म की पोस्ट भी नहीं डालिए, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो और लोग उससे तंग नहीं आए, और हम बड़े मजे से और आसानी से कुरान कोर्स ही सीखें। अच्छा जी, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप सब जो है किस मोड में बैठे हुए हैं? आप इस वक्त स्टूडेंट बैठे हुए हैं या उस्ताद के तौर पर बैठे हुए हैं? जी, चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए। जो लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं जानते वो ऊंची आवाज में खुद से कह सकते हैं। आज बेटे चैट बॉक्स शायद आपने वो किया हुआ, when you use it there it doesn't appear here. जी ओके, बिल्कुल जी, आप में से जैसे आप सब कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट तालिब इल्म के मोड में बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आपसे एक दरख्वास्त करूं कि आप सब अभी खुद को शिफ्ट कर लें टीचर मोड के अंदर, तो ये जरा बात थोड़ी सी समझिए, मेरी गौर से तवज्जो से समझिए कि आप सब अभी बैठे हुए एज ए स्टूडेंट मोड, यानी आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता जाऊं और आप पढ़ते जाएं, तो ये एक आपका है। अगर मैं आप सबसे ये कहूं कि आप अभी फौरी ये सोच लें कि इंशाल्लाह आपने जल्द ही ये कोर्स पढ़ाना है, यानी आपने मेरी जगह पर बैठना है एज ए उस्ताद आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से अहबाब जिन्होंने अभी हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं वो इसको पढ़ा भी रहे हैं, वो आज की क्लास में भी शामिल हैं जो कि इसको पढ़ा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अभी फौरी सोच लीजिए कि आपने इस कोर्स को पढ़ाना है, आगे आपने उस्ताद बनना है इसको, और आपने हदीस की दोनों चीजें कि कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला, ये दोनों क्वालिफाई करनी है। तो बराए मेहरबानी आप अभी ये नीयत और इरादा कर लीजिए और अभी एज ए टीचर बैठ जाइए इसमें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके सीखने की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी। आप चाहे छोटे बच्चे हैं, आप चाहे मेरी बहन हैं, आप चाहे मेरे भाई हैं, आप सब इस वक्त ये नीयत और इरादा करके बैठ जाइए कि आपने ये कोर्स दूसरों को पढ़ाना है, इसी हवाले से आपने चीज़ें सुननी है, नोट्स लेने हैं, लिखना है, सीखना है, तो इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए? उस्ताद बनकर बैठने के लिए तैयार हैं सब लोग? माशाल्लाह, ग्रेट।
جی بالکل، چیٹ باکس میں آپ ذرا رسپانسز دیتے جائیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ مجھے پتہ چلے گا کہ ہماری بات ہو رہی ہے آپس میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک وضاحت اور کہ اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم بہت زیادہ انٹریکشن بھی شروع کریں گے، اشارے بھی کریں گے. آج معذرت، آج زیادہ چونکہ پہلا دن ہے، انٹروڈکٹری ڈے ہے تو تھوڑا لیکچر چل رہا ہے. اس میں تفسیر نہیں ہے، تجوید بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. ناظرہ قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، اور یہ فقہ کا کورس بھی نہیں ہے. اس میں قرآن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ پائیں، اس کی عربی کو سمجھ پائیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ قرآن جب پڑھ رہے ہوں آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کا خالق آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا احکامات مل رہے ہیں، کیا خوبصورت باتیں، کیا کائنات کی بات، انبیاء کے قصے، کیا کیا چل رہا ہے اس وقت. تو انشاءاللہ عربی کو ڈائریکٹ سمجھنے کا کورس ہے یہ. اسی نیت اور ارادے سے آپ اس میں بیٹھیں. اگر خدا نخواستہ آپ نے ابھی تک ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو آپ اس کے لیے الگ سے اس کی محنت کریں، اس کو ضرور پڑھیں، تجوید بھی آپ ضرور کیجئے. لیکن یہاں انشاءاللہ ہم عربک کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے کورس کے تعارف کی طرف. یہ قرآن حکیم کو سمجھنے کا آسان اور سب سے تیز ترین طریقہ ہے. اور یہ صرف یہ کورس کو میں اس وجہ سے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں پہ میں نے بہت سے قرآن ڈفرینٹ کورسز سے پڑھائے جا رہے ہیں. کراچی سے شجاع الدین شیخ صاحب کا کورس ہے، یا اسلام آباد میں عبید الرحمان صاحب کا کورس ہے. بہت سے کورسز کروائے جا رہے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ اور میں ان سب کو جانتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بہتر اور تیز ترین کورس ہے. کیونکہ اس میں ہم اشاروں کی مدد سے انشاءاللہ سیکھیں گے، ہم ہاتھ کے اشارے کریں گے، پورے اپنے حواس کو استعمال کریں گے. صرف 20 گھنٹے کے اندر ہم قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اسباق جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے. 2 ماہ کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. پہلا فرق کیا ہے؟ نماز سے شروع کیا جائے گا کورس. کیونکہ نماز ہم سب کو آتی ہے تو انشاءاللہ بس آج سے کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کو عربی میں، نماز ہمیں آتی ہے عربی میں. دیکھیں کیسا کورس ہے کہ اس کا سلیبس نماز ہے جو ہمیں پہلے ہی آتی ہے. تو ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، سب بچے، سب کے لیے یہ کورس ہے. آپ سب کو اس کا حصہ بنائیے. اچھا، فرق نمبر 2. دیکھیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہمیں سننا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے. تو چاروں اکٹھا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم اس کورس میں زیادہ سنیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سلائیڈز آئیں گی آپ کو، اور ہم کم بولیں گے اور کم لکھیں گے. عربی ظاہر ہے ایک دم سے بولنا آپ کے لیے، لیکن ہم تھوڑا بہت لکھیں گے بھی، کم بولیں گے. تو آپ پر بوجھ کم پڑے گا. آپ آسانی سے، مزے سے، اشارے کرتے ہوئے، سن کر، دلچسپی سے گھر میں یہ اشارے کریں گے آپ. یہ اس کورس کو آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. فرق نمبر 3. ہم زیادہ جو ہے کیا کریں گے، الفاظ معنی پر زور دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو اس فطرتی اور آسان آپ نے اردو کیسے سیکھی؟ آپ گرامر اردو کی گرامر سیکھنے سے پہلے آپ اردو بول لیتے تھے. ہم وہی اصول یہاں پر استعمال کریں گے جیسے بچے سیکھتے ہیں. اور قواعد پر بڑا کم زور ہوگا تاکہ آپ لوگ ڈرے نہیں. جو اکثر ہوتا ہے نا لوگ گرامر کے جیسے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ صیغہ ہے غائب کا جمع مذکر محموز باب افعال سے، فعل مضارع مرفوع بثبوت نون. تو مجھے یاد ہے مجھے بھی بڑا شوق تھا قرآن شروع سے سیکھنے کا. تو جب کبھی یہ چیزیں میرے سامنے کان میں پڑتی تھیں میں ڈر جاتا تھا، اور اسی ڈر سے جو ہے وہ کورس سے بھاگ جاتا تھا. تو ہم کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں سنوائیں گے کہ آپ اس کورس سے بھاگ جائیں. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں جب اس کا آغاز ہوگا تو آپ بڑے مزے سے اس کو کر پائیں گے. تو آئیے ہم ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم الفاظ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے. اچھا جی، یہ جو ایک عام طور پہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. ٹھیک ہے جی، حافظی مدنی مصحف. یہ میرے پاس اس وقت یہ موجود ہے اس کا نسخہ. آپ کے پاس کوئی بھی قرآن اگر ہے ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ نسخہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ عام طور پہ حفظ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب اس نسخے کے اندر یہ دیکھیے، یہ اندر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مصحف کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں. تو اوسطاً یہ جو مصحف ہے آپ کے سامنے، اس میں ایک پیج کے اوپر جب آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب آپ انشاءاللہ 50% الفاظ ہم اس کورس میں سیکھ جائیں گے تو یہ دیکھیے آپ کو کتنا اس میں سے آتا ہوگا. یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے.
تو आइए अब इसको जरा देख लेते हैं। इसके अंदर 600 सफ़ात हैं, इसके अंदर 600 सफ़ात हैं। हर सफ़े के ऊपर में 15 के करीब सतरें होती हैं, इसकी लाइनें 15 लाइनें हैं। हर लाइन में तकरीबन 9 अल्फाज हैं। तो आप जरा मुझे बताइए कि एक सफ़े पे कितने अल्फाज होंगे औसतन? जी, एक सफ़े पर औसतन कितने अल्फाज होंगे, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जी, आंसर ओके। जी बिल्कुल ठीक है। तो औसतन हमारे पास कितने आ गए? जी 130 हर सफ़े पर। माशाल्लाह, आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, ज़बरदस्त। सो हर सफ़े पर तकरीबन 130। अब जब हम इसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट कुरान के अंदर तकरीबन 78,000 अल्फाज बनते हैं। 78,000 अल्फाज कुरान पाक के अंदर, इस मुसहफ में किसी भी कुरान के अंदर जो है वो 78,000 अल्फाज हैं कुरान के। तो अब ये 78,000 अल्फाज को सीखना जाहिर है बजाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे को 78,000 अल्फाज याद करें तो आप कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब हम इसको कम करते हैं, यानी तकरार को निकाल देते हैं, तो असल अल्फाज की तादाद बचती है 17,000। अब बताइए क्या अब मुश्किल है या आसान है 17,000 अल्फाज को याद करना? अच्छा, कुछ अहबाब कह रहे हैं कि इजी है। ये इतना इजी नहीं है, अभी भी बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, जो जो आसान कह रहे हैं, अल्लाह करे आप 17,000 के 17,000 याद कर लें, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल काम है। एक डिफरेंट जुबान, उसके 17,000 अल्फाज। लेकिन देर इज अ गुड न्यूज। अभी इसमें एक और गुड न्यूज भी है। वो क्या है, वो देखते हैं। अगर आप इल्म सर्फ के कवायद सीख लें तो उसके बाद आपके लिए बचेंगे 4,500 अल्फाज। कितने बचेंगे? 4,500 अल्फाज। और अगर आप इनके रूट लेटर्स अगर हम देखें तो 1850। 1850 इसकी मिसाल कुछ यूं है। तो मसलन औसतन एक मादा 2 से 3 मरतबा आया, सो वो वही 4,500 बन जाते हैं। अब आपके सामने ये देखिए, एक आम जो है उर्दू में भी किसी हद तक आपको इसको सेंस आएगी। मसलन ये लफ्ज है अरबिक में आलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। अब इन सब के अंदर अगर आप गौर कीजिए तो इसके रूट लेटर जो हैं आइन लाम मीम, वो सब में मुश्तरक है। एम आई राइट? आपको सब में नजर आ रहे हैं मुश्तरक? जी, सो आइन लाम मीम सबके अंदर कॉमन है। इससे आपको क्या पता चला? आलिमा जानना है, जानना। तो अगर इसके अंदर आलिम है, आलिम जानने वाला, आलिमा उसने जाना, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको रूट लेटर पता चल जाए और उसका माना, तो आप ऐसे सारे अल्फाज जो उससे मिलते जुलते हैं उसमें आप सेंस कुछ बना सकते हैं। तो इसी किस्म के असूलों के ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, रूट वर्ड्स को या मादे जो हैं उनको सीखते हुए आगे चलते जाएंगे। तो अब देखिए कि 78,000 से हम कितना नीचे आ गए। और इस कोर्स में जो पहला कोर्स है, इसमें तो हम और भी, तो टोटल हमने 4500 सीखने हैं। इस कोर्स में हमने सिर्फ 232 अल्फाज जो हैं, 232 इस कोर्स में हम सीखेंगे, जिसकी मदद से हम कुरान के 41,000 यानी 40,000 से जायद अल्फाज को जान पाएंगे।
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آج کی اس کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے، قرآن سیکھنا آسان ہے۔ تو نہ ایسا کہیں، نہ آپ ایسا سوچیں۔ تو کیونکہ ہم قرآن کو جٹلا نہیں سکتے۔ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کا سیکھنا آسان ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کورس کی امتیازی خصوصیات سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کو آتی ہے سورہ فاتحہ انشاءاللہ۔ نماز میں آپ دیکھیں روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اگر ہمیں وہ آتی ہو تو کتنا مزہ آئے ہمیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کیسا زبردست آغاز ہے، اور انشاءاللہ مقصد قرآن، دیکھیں نماز سے آغاز کر رہے ہیں اور قرآن کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہے اور یہ بڑا بہترین طریقہ ہے۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، گھنٹہ اس میں گزارتے ہیں، عربی زبان ہم شروع کر دیں گے، بڑا مؤثر بہترین طریقہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کہا، آپ عمر کے کسی حصے میں، ابھی ہمارے ساتھ پچھلے بیچ میں الحمدللہ 70s اور 80s میں جن کی ایج ہے وہ بھی کر رہے تھے، اور وہ بڑے بہترین طریقے سے سیکھ رہے تھے۔ تو اپنے ذہن، آپ کا ذہن بوڑھا نہیں ہوتا، لہٰذا جوان بن کر سیکھیے، بچے بھی سیکھیں، ہماری بہنیں، آپ کے گھروں میں جو افراد ہیں سب سیکھیں اس کو۔ میں ویری کوئکلی، میرا خیال ہے میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں، ارشد اقبال ملک صاحب نے اگر ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے، مجھے ان کا نام سے تو نہیں لگ رہا، الفلاح منزل سے جوائن کیا ہوا نا؟ اچھا جی، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں میرے استاد۔ میں ابھی کچھ ہی دیر میں ان کو دے دوں گا یہ کورس کے مقاصد کے حوالے سے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں، سب سے پہلا اور بنیادی مقصد۔ دوسرے نمبر پر نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق بہتر قائم ہو جائے۔ جب ہمیں اس کا مطلب آتا ہو تو ہماری نماز مؤثر ہو جائے، ہماری توجہ اس میں ہو، خشوع و خضوع ہو، شوق کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، دل اس میں لگا ہو، پتہ چل رہا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے ساتھ تعلق مسلمانوں کا مضبوط ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب زندگی کے ہر حصے کے لیے بنائی تھی، صرف مسجد جانے کے لیے نہیں، ہمارے آپس کے تعلقات کے لیے، عمل کے لیے، نظام حکومت کے لیے، نظام زندگی کے لیے۔ اور اس کورس کو کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ نیک اعمال کی ترغیب بھی ملے، ہمارے اخلاق بہتر ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر اس میں ایک بونس ٹریٹ ہے، تو بونس بھی ملے گا، یعنی آپ کورس کریں، قرآن سیکھیں، 100 جملے عربی کے بول چال کے بھی سیکھیں، اور وہ ایسے جملے جو قرآن کو سیکھنے میں بھی آپ کو مدد دیں گے۔ عربی بھی تھوڑی بہت سیکھنی آ جائے گی انشاءاللہ، بہت سی اور چیزیں بھی سیکھتے جائیں گے۔ تو کورس کے ان مقاصد کے ساتھ ہی میں آپ کو کورس کا ٹوٹل ہمارا جو سلیبس ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے نماز کی سب چیزیں، اذان، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع و سجود کی تسبیحات، تشہد، درود کے بعد کی دعائیں، اور 6 صورتیں، آسان چھوٹی صورتیں جو تقریباً سب کو، عموماً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، نہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کورس میں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، یا آپ یاد کر لیجئے اس کو انشاءاللہ۔ اور 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں جو بالکل چھوٹی سی دعائیں ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آتی ہوں گی۔ قرآن سیکھنے کی دعا، وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں، اور نماز کے بعد کی دعائیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ان دعاؤں، یہ ٹوٹل ہمارا سلیبس ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ یہ مشکل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے یہ سلیبس؟ ماشاءاللہ آسان لگ رہا ہے۔ آپ 9 ایئرس کے ہیں، کوئی چیٹ باکس سے مجھے کہہ رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے ماشاءاللہ۔ میری بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہیں، وہ بھی 9 ایئرس کی ہیں، تو آپ سب سیکھیے انشاءاللہ، آپ بیٹے بہت بہتر سیکھیں گے۔ تو بچے خاص طور پہ اس کو سیکھیں۔ اس امت کے آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں قرآن سیکھنا چاہیے اور قرآن کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ میں ابھی انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ میں آگے سلائیڈ پر، میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ میرے لیے بڑے عزت کی بات ہے اور فخر کی، میرے استاد ہیں ارشد اقبال ملک صاحب۔ اچھا جی، میرا خیال ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں الفلاح منزل کے اس سے۔ ارشد صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہت مہربانی، میں ہمیشہ آپ کو
बहुत लास्ट मिनट इनवाइट करता हूँ, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि आप ये ज़रूर पहली क्लास पढ़ाएं और अच्छा भी लगे हम सबको। मेरे जो मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब अरशद इकबाल मलिक साहब हमारे साथ हैं। शुरू में मैंने इनका तारुफ भी करवाया था, अल्फला मंजिल का भी। बस अभी चूंकि मैं पहले ही वक्त ज़्यादा ले चुका हूँ, उसके लिए माजरत। अरशद साहब आपके साथ पहला आज का लेसन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अरशद साहब, ओवर टू यू। वुड यू लाइक टू रन योर प्रेजेंटेशन और यू वांट मी टू रन प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर? काशिफ भाई, मुझे अगर आप अलाउ कर दें शेयर स्क्रीन, जी तो आई कैन जी, मैंने ऐड। आपको को होस्ट के राइट्स दे दिए हैं, आप बिल्कुल शेयर कर लें। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ओके। कैन यू सी द स्क्रीन? जी, आई थिंक इट्स इन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी कैन सी दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काशिफ भाई, thank you for a wonderful introduction, comprehensive introduction. मैं आपको आज अगले 15 से 20 मिनट में मेथडोलॉजी यानी कैसे हम कुरान सीखेंगे उसके मुतालिक आपके साथ चंद स्लाइड्स के जरिए शेयर करूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सब कुरान समझना शुरू कर दें इस अंदाज से कि कुरान से हासिल किए गए असबाक हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। नमाज वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ अरबी सीख रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। आई गारंटी यू, ऑल ऑफ यू, कि बाय द टाइम आप पहले 3 से 4 असबाक पढ़ेंगे, आपकी जो नमाज है उसमें कम अज़ कम 50% इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको पता चलेगा नमाज में किस मौके पे, किस स्टेज पर अल्लाह ताला से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड यू विल फील कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका असर क्या है। सो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ उस मेथडोलॉजी को डिस्कस करने के लिए कि जो हमारा क्लेम है कि ये तरीका आसान है और तेज तरीन है। यानी हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कुरान इन अरबिक। इंशाल्लाह ट्रांसलेशन एक जरिया होगा, तर्जमा एक पुल होगा, लेकिन हमारा असल मकसद ये है कि हम कुरान करीम को अरबी में समझ सकें। क्या ये आसान है? जी हाँ। इज इट डूएबल? आपसे पहले हजारों लोग, लाखों लोग ये कर चुके हैं और कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट बेसिक लेसन। हमें ये पढ़ाया गया, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि कुरान पढ़ने से पहले इन कलिमात को पढ़ा जाए, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे इन कलिमात से क्या मुराद है और इन कलिमात को हम कैसे सीखेंगे इस अंदाज में कि आज के बाद हम जब भी ये कलिमात सुने या पढ़ें तो हम इसका असर कबूल कर सकें। तो मेथडोलॉजी ये होगी कि आपके पास इस अंदाज में एक स्लाइड पेश की जाएगी जिस पर वो अल्फाज लिखे हुए होंगे जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और चूंकि वो अरबी के लिए अल्फाज हैं हम उनकी अरबी समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं। और किस अंदाज में समझेंगे? सबसे पहले उन कलिमात को अरबी में हम अदा करेंगे, यानी रेसिटेशन। उस रेसिटेशन के बाद हम उन अल्फाज का लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा सीखेंगे, यानी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग। उसके बाद हम उसकी रनिंग ट्रांसलेशन यानी कि रवां तर्जमा सीखेंगे, और उसके बाद हम इसकी ग्रामर की एप्लीकेशन, यानी जो हम ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह उसकी एप्लीकेशन आयात पर क्या होगी। और सबसे आखिर में और सबसे जो
ضروری پہلو ہے اس تمام سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اس کا ہم مفہوم جانیں گے۔ مفہوم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث کو پڑھ کر ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے دو پرائمری طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم سیکھیں گے، اس کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فیلنگز اینڈ امیجینیشن۔ فیلنگز اینڈ امیجینیشن یعنی احساسات اور تصور کے ذریعے ہم سیکھیں گے۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہم جو مفہوم جانیں گے اس سے ہم تصور میں لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پہلے میرے احساسات کیسے ہونے چاہیے، اور ان کو پڑھنے کے بعد میرے احساسات میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ That is the focal point of understanding these words. So آئیے شروع کرتے ہیں ریسیٹیشن کے بعد ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن۔ اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ I come in the protection، یعنی اپنے آپ کو میں حفاظت میں لاتا ہوں۔ تو امیجن کریں the very first thing we are being taught is safety، یعنی انسان نے کوئی کام بھی کرنا ہو سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ محفوظ تصور کرے۔ اور اعوذ کے ساتھ 7 لکھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے یہ لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو اعوذ کا معنی میں نے سمجھ لیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، تو میں نے 7 الفاظ قرآن کریم کے سیکھ لیے۔ تو سب سے پہلے حفاظت کی بات ہے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ۔ اور سیٹ بیلٹ کس لیے؟ سیفٹی، بکل اپ۔ سیٹ بیلٹ پہنتے ہی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب آپ محفوظ ہیں۔ اسی انداز میں ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تصور کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کمرے میں جائیں اور کنڈی لگا لیں تو آپ کو حفاظت کا تصور آتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا کسی بھی ایسے کام کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو کوئی خطرہ ہو، ڈینجر ہو، جو کہ ہمیں ہوتا ہے، یا کسی سے لڑائی کا خطرہ ہو یا غصہ آنے کی پاسبلٹی ہو، تو ان کلمات کو ہم استعمال کریں گے۔ تو یہ کلمات ہمارے لیے ایک دعا بھی ہیں اور ایک پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس ایک ویپن ہے۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کس کی پناہ میں آنا ہے میں نے؟ باللہ، اللہ کی۔ تو باللہ عربی میں کیا ہے؟ ایکچولی یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ ہم اس انداز سے سیکھیں گے کہ عربی میں کیسے ٹکڑے الگ کیے جاتے ہیں۔ سو بی الگ ٹکڑا ہے، اللہ الگ ٹکڑا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ من، یعنی فرام ہوم؟ الشیطان۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارا ایک دشمن ہے شیطان، ہر قسم کے شیطان سے۔ شیطان کی جمع شیاطین۔ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم واحد جمع بھی سیکھ رہے ہیں۔ الرجیم کا معنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ سو یہ شیطان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس انداز میں ہم رجیم کا کیسا معنی یاد رکھیں گے؟ وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کے دور کر دینا، جیسے کہ آپ شیطان کو کرتے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ بہت بڑا اور بدترین دشمن ہے، ہزاروں سال سے بھٹکا رہا ہے لوگوں کو۔ آدم علیہ السلام کو بھی اس نے بھٹکانے کی کوشش کی۔ اس نے اعلانیہ کہا کہ میں جن انسانوں کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نکالا گیا، ان کو میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ان پر حملہ کروں گا۔ تو میں نے کیا تصور میں لانا ہے کہ میں شیطان کے ساتھ ایک جنگ میں ہوں، perpetual state of war until the last breath۔ میں نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے۔ اور یہاں پر آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ یہ کورس نہ صرف آپ کو قرآن کے تعلیمات کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا بینیفٹس ہیں، کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو ہیبٹس یعنی کیا آپ کی عادات ہونی چاہیے وہ بھی بتائی جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم 12 ایسی عادات سیکھیں گے جس سے ایک انسان کامیاب انسان بنتا ہے۔ آج کی پہلی عادت یہ ہے
کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے اپنے آپ کو خطرے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ کلمات ادا کریں گے، اور ادا کرنے سے پہلے ہم غیر محفوظ ہیں، اور ادا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے۔ یہ وہ فارمولا ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی آیات کو، تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ ہم مطالعہ کریں گے جیسے ہم نے ابھی کیا، لفظ بلفظ ترجمہ، روان ترجمہ سمجھنے کے بعد ہم تصور اور احساس کے ساتھ سوچیں گے ہم کیا دعا مانگے۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ہم اس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن صرف دعا کافی نہیں ہوتی، ہم یہ بھی سیکھیں گے دعا کے بعد ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس عمل کا ہم اپنا احتساب کریں گے۔ کتنی بار میں شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا خراب دوست ہے؟ کیا رات کو میں دیر تک گھر سے باہر رہتا ہوں؟ کیا موبائل، انٹرنیٹ؟ کہاں ایشو ہے؟ چیک کروں گا اپنے آپ کو اور پلان بناؤں گا اپنے لیے کہ میں اچھا ماحول قائم کروں، بری چیزوں سے دور رہوں، اپنا احتساب کروں، وقت کا صحیح استعمال کروں۔ اب جب میں احتساب پلان کر کے کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر میں یہ دوسروں کو بتاؤں گا، یعنی تبلیغ کروں گا۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ اس ذریعے سے ہم قرآن کریم کو سمجھ کر آگے سمجھائیں گے۔ جیسے کاشف بھائی نے کہا، ہم آج سے تمام کے تمام لوگ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں۔ آپ نے جو آج سیکھا ہے اس کو آپ کسی اپنے دوست کو سکھانے کی کوشش کریں، چاہے 5 منٹ بھی۔ یہ عادت ڈالیں گے تو آپ جلد سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس انداز میں ہم قرآن کی آیات سیکھیں گے، اور یوں آپ کا پہلے لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ جیسے کاشف صاحب نے آپ کو بتایا تھا، ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں آپ پڑھیں گے قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا ٹکڑا، اور اس کو لفظ با لفظ ترجمہ، روان ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا گرامر، ہم تمام چیزیں سیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم گرامر، یعنی گرامر میں وہ چیزیں جو آپ کو کاشف بھائی نے بتائیں، علمہ، علمہ، تعلمہ، یہ تمام الفاظ جن کے روٹ لیٹرز ایک ہی ہیں، کس طرح مختلف معنی دیتی ہیں، اور یہ آپ سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن اگلے 5 سے 7 منٹ میں آپ کے ساتھ وہ میتھڈالوجی شیئر کروں گا جو کہ اس وقت اس کورس کا منفرد انداز ہے، اشاروں کے ذریعے گرامر سیکھنا۔ یہ چند الفاظ ہیں جن کو ہم سیکھیں گے اشاروں کے ذریعے۔ یہ طریقہ کار کہلاتا ہے TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ یہ ایسا طریقہ کار ہے جس سے آپ اشاروں میں بڑی دلچسپی سے انٹریکٹیو انداز میں قرآن سیکھنا شروع کر دیں گے، اور آپ میں ایک تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھیے TPI سے تبدیلی آئے گی، ان حروف کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے کر کے آپ تبدیلی تلاش کریں۔ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ TPI سے انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ تو TPI کیا ہے؟ TPI ہے میرے کان کا استعمال، میری آنکھ کا استعمال، میرے دماغ کا استعمال، میری آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کے ذریعے۔ ان تمام طریقوں سے سیکھنے کو کہتے ہیں TPI۔ تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہم، میرے ساتھ آپ دہرائیے، سن کے سیکھیں گے، دیکھ کے سیکھیں گے، سوچ کے سیکھیں گے۔ تو آئیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر۔ پھر سے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے اشاروں کے ذریعے، دل سے مل کر۔ یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم جلد سے جلد سیکھیں گے۔ تو یہ انداز بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ 6 الفاظ رکھ رہا ہوں۔ ان کو ہم کس انداز میں سیکھیں گے؟ آئیے میرے ساتھ انٹریکٹیولی ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور اگلے 5 منٹ اور this is the last 5 minutes بہت ہی اہم ہے۔ ہم کیا سیکھنے لگے ہیں؟ ہم اشاروں کا وہ سسٹم سیکھنے لگے ہیں جس سے ہم قرآن کے اکثر الفاظ اور کانسیپٹس کو سیکھ جائیں گے اشاروں کے ذریعے۔ تو اشاروں کے ذریعے کیا انسان سیکھ سکتا ہے؟ ویری مچ سو۔ کبھی موبائل پر آپ نے کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ بتاتا ہے کسی کو اشارے بتانے ہو، پہلے رائٹ پڑھو، پھر سگنل سے لیفٹ ہو جاؤ، پھر رائٹ مڑو۔ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی سمجھنا سکھانا۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اگر پانی مانگے گا تو کیسے مانگے گا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ
پیاری امی ایک गिलास ठंडा पानी दीजिए, बल्कि मोस्ट लाइकली क्या कहेगा, इशारा करेगा पानी की तरफ और कुछ कहेगा, यानी कोशिश करेगा और उसको समझ आ जाएगी बाकी आप उसका वो क्या मांग रहा है, आपसे पानी मांग रहा है. सो लाइक दिस लेट्स ट्राई टू फिगर आउट अ मेथोडोलॉजी जो बहुत ही आसान है. सब मेरे साथ पूरी तवज्जो के साथ अगले 5 मिनट इस इंटरेक्शन में शामिल हों. हम दाएं हाथ इस्तेमाल करेंगे मुदक्कर के लिए, मैस्कुलिन. जितनी भी चीजें अरबी में हैं या वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, मुदक्कर हैं या मुअन्नस हैं, दाएं हाथ इस्तेमाल करेंगे मुदक्कर के लिए. तो बताइए बाएं हाथ किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट, मुअन्नस के लिए. कैसे पता चला आपको? क्योंकि दायां मुदक्कर के लिए था तो बायां मुअन्नस के लिए. इसी को टीपीआई कहते हैं. हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं. एक उंगली का इशारा का मतलब होगा वाहिद, सिंगुलर, और 4 उंगलियों का इशारा प्लूरल यानी जमा. तो दाएं हाथ से अगर मैं एक उंगली से इशारा करूंगा तो मैं बात कर रहा हूँगा मुदक्कर वाहिद की, सिंगुलर मैस्कुलिन की. और अगर मैं बाएं हाथ से एक उंगली का इशारा कर रहा हूं तो मैं फेमिनिन सिंगुलर की बात कर रहा हूं, मुअन्नस वाहिद की. बस ये 4 इशारे हैं. इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आइए. 6 बेसिक अल्फाज और 3 तरीके हैं बात करने के. हम जिंदगी में जो भी बातें करते हैं या तो किसी के बारे में बात करते हैं, वो शख्स कहाँ पर है, किधर गया, या किसी से बात करते हैं, आप मेरे सामने हैं, क्या कर रहे हैं, या मैं खुद अपने बारे में गुफ्तगू करता हूँ जब मैं बात करता हूँ. सो जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. 3 ही अंदाज हैं. तीनों के लिए एक आसान इशारा है. अगर मैं कहना चाहूँ वो एक मर्द, तो मैं दाएं तरफ इशारा करूंगा अपना, राइट, और एक उंगली से पैरेलल टू द ग्राउंड. और इससे मुराद ये होगा, मैं इमेजिन करूंगा कि वो राइट साइड पर दीवार के पीछे एक मर्द खड़ा है. तो एक मर्द क्यों? क्योंकि राइट हैंड इशारा हो रहा है और एक का इशारा है. तो वो एक मर्द अगर मैं कहना चाहूं तो उसका इशारा ये है. तो बगैर कहे कि मेरा इशारा बता रहा है वो एक मर्द. तो आइए ये वाला इशारा कीजिए और बोलिए वो एक मर्द. देखिए सीखने का अंदाज, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं, मिलकर भी कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं. ये टीपीआई हो रहा है. तो वो एक मर्द. अगर मैं 4 उंगलियों से इशारा करूंगा राइट साइड पे तो मैं कह रहा हूं वो सब मर्द, राइट. अब वो एक, वो सब. वो एक मैंने कहा तो राइट हैंड से मुराद मर्द है, या अगर मैं वो भी कहूं तो पता चल जाता है वो एक मर्द की बात हो रही है कि राइट हैंड से बात कर रहा हूं. तो दोहराइए मेरे साथ, वो एक मर्द, वो सब मर्द. दूसरा अंदाज बात करने का, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सामने इशारा करूं, आप एक मर्द और मैं एक मर्द. आप एक मर्द, मैं एक मर्द. आप सब मर्द 4 उंगलियों से और हम सब मर्द. मुझे मर्द कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड है. आइए फिर से, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब. फिर से, वो इशारा राइट पे, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम. इसी को अब हम अरबी में कैसे कहेंगे? एंड दैट वाज द चैलेंज एंड नाउ वी आर कमिंग टू द क्लाइमेक्स. मेरे साथ बोलिए, हुआ का माना वो एक मर्द, हुम माना वो सब मर्द. सब बोले, हुआ, हुम. 5 दफा, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम. वेरी गुड. आए सामने पे. अंता, अंता का माना आप एक मर्द. अंता, अना, मैं एक मर्द. अंता, अना, अंता, अना, अंता, आप एक मर्द. अना, मैं एक मर्द. अंतुम, आप सब मर्द. अंतुम, नाहनु, हम सब मर्द. अंतुम, तुम सब मर्द. नाहनु, हम सब मर्द. ये क्या कर रहे हैं हम? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु. हम ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं.
ہمارے برین کے ساتھ میپنگ ہو رہی ہے. میں جب بھی بات کروں گا تھرڈ پرسن کی اور ادھر اشارہ کروں گا, میرے دماغ کو پتہ چل گیا کہ میں بات کر رہا ہوں کسی کے بارے میں. جب میں سامنے اشارہ کروں گا تو پتہ چل جائے گا میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں, اور جب میں ادھر اشارہ کروں گا تو بات ہو رہی ہوگی میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ میپ ہو رہا ہے, صرف 6 ورڈز کے لیے نہیں ہو رہا, یہ باقی تمام الفاظ کے لیے ہو رہا ہے. آئیے ایک دفعہ لاسٹ ٹائم کرتے ہیں. ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. کتنے الفاظ یاد کر لیے ہم نے؟ 1 2 3 4 5 6 نہیں, اتنی محنت کے بعد 6 تو نہیں کیے ہم نے. قرآن کریم کے 1295 الفاظ یاد کر لیے الحمدللہ. 1295 وہ کیسے کہ یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ, ریپیٹیشن کے ساتھ 1295 مرتبہ آئے ہیں, اور آپ نے 1295 الفاظ یاد کر لیے ہیں. تو یہ ہے ایڈوانٹیج کہ آپ نے چند منٹ میں یہ سیکھ لیے الفاظ, اور نہ صرف یہ الفاظ سیکھے ہیں, آپ نے اس کی اپلیکیشن بہت آسانی سے سیکھ لیں گے. من عربی میں کہتے ہیں کون, تو اگر آپ سے کوئی کہے من ہوا, وہ کون ہے, تو آپ کہہ سکتے ہوا مسلم. اگر میں آپ سے پوچھوں من ہوا, تو آپ کہیں گے ہوا مسلم, وہ مسلم ہے. من ہم, وہ سب کون ہے, آپ کہیں ہم مسلمون. ایک کو مسلم کہتے ہیں, بہت ساروں کو مسلمون کہتے ہیں. دیٹس اٹ. سو من ہوا, کیا آنسر ہوگا؟ ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا, آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے میں, انا مسلم. من انتم, نحنو مسلمون. ون لاسٹ ٹائم. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا, انا مسلم. من انتم, نحنو مسلمون. یہ آپ کا پہلا سبق کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو بتائیے, was it difficult? Any comments, observations? کاشف صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. اچھا, میں کہ ٹوٹل سائلنس ہو گئی. آئی ہوپ آواز آ رہی تھی. تو آئی تھنک آئی ہیو کمپلیٹڈ دی انٹروڈکشن. جی جی اور جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے, سو آئی تھنک وی آر ڈن اب ود رک دس. گئی آپ کی آواز. آپ نے سوری ایک منٹ. جی آپ کاشف بھائی, بولیے گا. میں جی کہہ جی رہا ہوں میں نے کمپلیٹ کر دیا سیشن. جی الحمدللہ. پیتھڈالوجی کے لیے آپ تفصیل سے کل ان کو پڑھائیے گا. تو جی آئی ایزیوم آپ چیٹ پر شیئر کر سکتے ہیں کہ واز دیٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. جی الحمدللہ چیٹ پہ رسپانسز آ رہے ہیں. the participants are responding. وہ بتا رہے ہیں جی ایزی تھا اور they are happy. الحمدللہ سبھی کہہ رہے ہیں ویری ایزی. تو جزاک اللہ خیر. اب بیک ٹو یو کاشف بھائی, ٹیک اوور. جی تھینک یو ویری مچ ارشد ملک صاحب. ڈیئر پارٹیسپینٹس, دس واز ارشد ملک صاحب تھے میرے استاد اور الحمدللہ الفلاح منزل کے چیئرمین, اور وہ آپ کو اس کورس کا ایک سیمپل لیسن ابھی آپ کے ساتھ پڑھا رہے تھے. انشاءاللہ اس لیسن کو ہم لوگ تفصیل سے بھی پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی جو کلاس ہے اس کی جو ایک طرح سے فارملی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نتوب الیک. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے, دوسروں کو پڑھانے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سوالات کے لیے 2 طریقے ہوں گے. آپ چیٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ ریز ہینڈ کر کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسان طریقہ آپ اس طریقے سے سوال پوچھ لیجئے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی جو لوگ ابھی گروپ میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہوئے, آج مجھے آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھی کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ انہیں لنک نہیں ملا, جبکہ گروپ میں یہ لنک شیئر کیا جا چکا ہے. تو ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں کہ آپ کو لنک مل گیا ہے.